تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، کہ کیا وہ اب اور کسی بات کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بعد ان کو اسلام قبول کریں گے؟ کوئی اور بات کا، کسی اور وقت کا، کسی اور علامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو اب تو ایک ہی علامت بچی ہے، وہ ہے قیامت. اور وہ علامت جو ہے وہ اتنی اچانک آئے گی کہ اس کے بعد پھر تیاری کا یا سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. اور علامتیں اس کی آ چکی ہیں. فقط جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم، تو اگر وہ خود اب آ جائے گی تو اس کے بعد ان کو یاد دہانی کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی؟ پھر علامتیں تو آ چکی ہیں جس سے وہ پہچان سکتے ہیں کہ قیامت قریب ہے. تو یہ اصل میں یعنی موضوع تو نہیں تھا اس کا، لیکن میرا خیال سے یہ بھی ایک اچھا موضوع ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ علامت قیامت ہیں کیا. کیونکہ بہرحال ہم چاہیں نہ چاہیں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس کا تجسس بھی رہتا ہے، اور اپنے طور پر لوگ جو ہیں اس کے ڈیٹ بھی فکس کرتے رہتے ہیں کہ کل ہو رہی ہے، پرسوں ہو رہی ہے، فلاں سن میں ہو جائے گی، فلاں واقعہ ہو جائے گا. تو ہمیں تھوڑا سا اصل میں اس کو پہچاننا چاہیے کہ علامات قیامت کا ایشو ہے کیا اصلاً. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ حدیث ہے جو آپ نے یا ذہن میں آپ کے ہوگی کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام جو ہے کہ انسان کی شکل میں آئے اور آپ کے پاس بیٹھے، مجلس جمی ہوئی تھی، اور بالکل قریب ہو کے انہوں نے آپ سے سوال کیے. سب سے پہلے تو کہ ایمان کیا ہے، پھر اسلام کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ احسان کیا ہے. 3 سوال تو اسلام کے بارے میں کیے، لیکن پھر ایک سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ نے سب کے جواب دیے، لیکن اس کے بارے میں کہا کہ بھائی جتنا تمہیں علم ہے اتنا ہی مجھے بھی علم ہے. دونوں کا علم جو ہے اس سلسلے میں نہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہارے پاس سے زیادہ کوئی علم تمہارے پاس نہیں ہوگا، یا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تمہارے پاس کچھ ہے، تو ہم دونوں برابر ہیں اس معاملے میں. لیکن میں تمہیں علامتیں بتا سکتا ہوں اس کی. تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں کئی علامتیں بتائی تھیں. اس میں سے ایک یہ تھا کہ بھئی تم دیکھو گے کہ ایک ماں جو ہے وہ بچے کو پیدا کرتی ہے، لیکن وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اس پہ قابو پا لیتا ہے، سردار کی طرف سے سلوک کرتا ہے. اور تم دیکھو گے کہ مطلب یہ ہے کہ جو یہ چرواہے ہیں، پیروں میں ان کے چپل بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، ہائی رائز بلڈنگ بنانے میں. تو اور بھی اس کے علاوہ علامتیں ہیں. تو آپ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں یہاں پر. اشرات استعمال کیا ہے. شرط جو ہوتا ہے اصل میں ہمارے ہاں اردو میں شرط تو تھوڑا سا ایک کنڈیشن کو لگانے کو یا کوئی چیز لگانے کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں عربی میں شرط کہتے ہیں کسی ایسی چیز کا نشان جس سے اس کو آپ پہچان لیں. تو جو لوگ اگر سعودی عرب وغیرہ میں رہے ہیں تو وہاں پر ان کو معلوم ہے جو سب سے آسانی سے جو لفظ وہاں کا باہر سے جانے والا جان لیتا ہے وہ ہے شرطہ، کیونکہ اس سے ہر جگہ واسطہ پڑتا ہے اسے، اور اس کا خوف بھی مسلط رہتا ہے. تو وہ شرطہ کا لفظ تو لوگوں کو پتہ ہو ہی جاتا ہے. تو شرطی اصل میں شرطی کو شرطی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے ڈریس میں ایک نشان لگا ہوتا ہے جو اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ پولیس والا ہے، اور یہ بھی پہچان ہوتی ہے کس رینک کا ہے، مطلب وہ چھوٹا ہے یا اس کا عہدہ بڑے کا ہے یا کیپٹن ہے، جو بھی ہیں. تو وہ جو علامتیں لگی ہوتی ہیں تو اس کو اصل میں شرط کہتے ہیں عربی میں، یعنی لغت کے اعتبار سے. اب وہ اصطلاح کے اعتبار سے پھر آپ جیسے شرط ہوتی ہے کہ آپ نے اگر یہ شرط لگا دی کہ بھئی فلاں چیز سورج نکلے گا تو مثلا آپ نماز نہیں پڑھیں گے، تو اب سورج علامت بن گیا ایک اس وقت، خاص طور سے اس وقت نماز نہ پڑھنے کا، تو یہ شرط اس معنی میں ہو جاتی. تو اسی کے جمع اشرات ہے کہ قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں. اور ایک اور لفظ علامت بھی استعمال ہوا ہے ایک اور صورت میں، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ قیامت کی پہچان ہے، علامت ہے قیامت کی. تو اس میں جو علم کا تو مطلب ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے ان کا آ جانا ہی قیامت کا علم دینا ہوگا. ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا اس کی قرات ہے علم، وہ علم ہے، علامت ہے گویا. جیسے ایک جھنڈا ہوتا ہے، اگر آپ جھنڈا لگا دیں کسی ملک کا تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے اس ملک کا جھنڈا ہے، تو اس کو علم کہتے ہیں عربی میں، فلیگ. تو اسی سے علامت ہے. علامت کا مطلب ہے جس سے آپ کو پہچان لیں.
تو علامتوں کا تذکرہ قرآن مجید نے بھی کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے سلسلے میں بڑی تفصیل سے چیزیں بتائی ہیں، اور اس میں یعنی کئی چیزیں ہیں۔ تو اس میں اصل میں ہمارے ہاں اس سلسلے میں یعنی ایک موضوع جو ہے وہ اس سے متعلق وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، جتنی بھی ایک امت کا ایک وجود ہوتا ہے، افراد ہوتے ہیں، افراد ایک امت کا حصہ ہوتے ہیں، تو جیسے افراد کی عمر ہوتی ہے ختم ہونے کی، مرنے کی، ویسے ہی ایک مدت امت کی بھی ہوتی ہے۔ جب وہ امت ختم ہو جاتی ہے تو اس میں نہ آگے پیچھے ہوتا ہے، نہ اس کی مدت کا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان کے ایک امت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک، تو ہماری عمر کتنی ہے امت کے طور پر؟ تو اب اس سلسلے میں لوگوں کے اندازے تو بہت ہیں، لیکن اصل میں ایک حدیث ہے جس سے لوگ اس کو نکالتے ہیں۔ اب مثلا آپ نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے جیسے دو انگلیوں کو ملا دو۔ تو اگر آپ دیکھیں تو مطلب دو انگلیوں کے بیچ میں کتنے دن کا وقفہ ہے، کتنے سال کا وقفہ ہے، کتنے ہزار کا ہے، ابھی اس کو آپ طے نہیں کر سکتے، لیکن اس سے مطلب صرف یہ نکلتا ہے کہ اب میرے اور قیامت کے بیچ میں چونکہ اور کوئی نبی نہیں آئے گا تو گویا ہم دونوں جڑواں ہیں، لیکن اس کے بیچ میں ہی بڑا وقت ہے۔ تو وہ ایک حدیث ہے، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ ہمارا اور تمہارے مدت جو ہے وہ ایسی ہے کہ بخاری میں بھی ہے یہ حدیث، اور عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، اور یہ ابو موسیٰ اشعری سے بھی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ تمہاری عمر دوسرے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک دن ہوتا ہے، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے ڈویژن کی وہ ہے نمازیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور ایک جیسے باغبان کے اپنے طور پر، اللہ نے باغبان کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا اس حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے ایک باغبان نکلا اور لوگوں سے کہا کہ بھائی آج مجھے کچھ پھل توڑنے ہیں تو تم میرے لیے کام کر لو، تو ایک گروپ سے وعدہ ہوا کہ اگر تم فجر سے لے کے ظہر تک کام کر دو گے تو میں تمہیں ایک قیرات ثواب دوں گا۔ ایک قیرات جو ہے وہ یعنی پہاڑ کے برابر بھی مانا جا سکتا ہے، یعنی ایک اچھی مقدار کا تمہیں اجر دوں گا۔ تو انہوں نے کام کیا، وہ چلے گئے کام کر کے واپس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ باغبان پھر سامنے آیا لوگوں سے، کہا کہ بھی بات یہ ابھی کچھ کام رہ گیا میرا، تو اگر تم میرے لیے ظہر سے عصر تک کام کر لو تو تمہیں بھی ایک قیرات دوں گا۔ تو انہوں نے بھی کام کیا۔ تو پہلا گروپ جو تھا وہ یہودیوں کا تھا، جو ظہر سے جو نا فجر سے ظہر تک کام کیا تھا، دن کا سب سے لمبا وقت یہی ہوتا ہے۔ تو دوسرا گروپ جو تھا عیسائیوں کا تھا، جنہوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا۔ اس کے بعد تیسرے گروپ سے پھر باغبان نے کہا کہ بھائی میرا کام ذرا سا بھی اور سمیٹنا رہ گیا تھوڑا سا، تو تم اگر کر سکو تو آ جاؤ کرنے کے لیے، اور میں عصر سے مغرب تک تم سے کام لوں گا اور اجر تمہیں دو قیرات کا دوں گا۔ تو اس میں وہ جو دوسرے گروپ تھے وہ ناراض ہو گئے، پہلا اور دوسرا گروپ جو تھا وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے ہم سے کام زیادہ لیا اور اجر ہم کو ایک قیرات کا دیا، اور ان سے تھوڑے سے وقت کا کام لیا اور آپ نے ان کو اجر ڈبل دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھئی مسئلہ یہ نہیں کہ میں ایک دے رہا ہوں کہ دو دے رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم سے جتنا وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ وہ تو میں نے تم کو پورا کر دیا، تم سے ایک قیرات کا وعدہ کیا، تم کو دے دیا۔ ہو سکتا ہے تم نے کام نکمے پن سے کیا ہو، چھوڑ بھی دیا ہو، کچھ بیٹھے بیٹھے یوں ہی گپ ماری ہو، لیکن میں تمہیں جتنا وقت تھا اس وقت کے بعد تم کو اجر دے دیا۔ اب یہ میرا اپنا انعام ہے جس کے لیے چاہتا ہوں میں بڑھا کے دے سکتا ہوں، تم اس میں تم کون ہوتے ہو مجھے اس سلسلے میں ہدایت دینے والے یا مجھ سے پوچھنے والے؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم پہ کوئی ظلم تو نہیں کیا، اور یہ میرا فضل ہے جس کو میں چاہتا ہوں۔ تو اس میں دوسری جو بخاری کی دوسری حدیث ابو موسیٰ سے ہے، اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ تمہاری مثال یہودی اور عیسائیوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے ایک قوم سے کام لیا اور ان سے کہا کہ تم نصف نہار تک کام کرو، پھر ان سے کہا کہ مجھے لا اجر کا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آدھے دن کے بعد تھک گئے، کہا ہم تو نہیں کام کرتے، بس آپ ٹھیک ہے جو کچھ دینا ہمیں دے دیجیے، ہم جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس آدمی نے ایک دوسرے قوم کو استعمال کر لیا، ان سے لے لیا،
اور ان سے کہا بھائی بقیہ دن کے لیے تم کام کر لو اور تمہیں اجر دوں گا. تو وہ بھی عصر تک کام کر کے وہ بھی تھک گئے. انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم سے نہیں ہوتا. تو پھر بعض لوگوں سے پھر اللہ نے دوبارہ تیسرے لوگوں سے کام لیا اور ان سے کہا بھائی تم سورج ڈوبنے تک جو وقت ہے اس میں تم کام کر لو. تو انہوں نے دونوں فریقوں کا کام پورا کر دیا. یعنی بڑی مزیدار بات یہ کہ جو دو گروپ آئے تھے پہلے کام کرنے کے لیے لمبی مدت تک کام کیا لیکن کام چھوڑ کے پورا کر کے نہیں گئے دونوں گروپ. تو تیسرے گروپ کو تھوڑا سا وقت ملا لیکن اس نے بڑا کام یہ کیا کہ دوہرا کام اس نے بھی کر دیا. یعنی انہوں نے دو پچھلے گروپ کا کمپنسیٹ بھی کر دیا اور مزید اس میں مطلب یہ کہ اضافہ کر دیا. تو اس لیے اللہ نے ان کو دوگنا اجر دے دیا. اب اس میں کوئی ڈائریکٹ اس میں مسئلہ نہیں نکلتا لیکن جب آپ قصہ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم ہے جس کا ظہر تک کام لیا گیا ہے جو زیادہ سب سے بڑا ہے اور ایک قوم ہے جس سے اس سے تھوڑا سا کم لیا گیا ہے لیکن وہ بھی ہے. اور اسی جیسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو عصر کا وقت ان کے دیر میں شروع ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں دیکھیے اس سے خود ثابت ہوتا ہے کہ ظہر سے عصر تک کا وقت اگر آپ پہلے وقت کے حساب سے لگائیں تو کم بنتا ہے لیکن 2 گنا ٹائم سے شیڈو سے بنائیں گے تو زیادہ بنتا ہے. تو گویا انہوں نے بھی اتنا کام کیا. تو مسلمان جو تھے وہ ان کو صرف عصر سے لے کے مغرب تک 1-1.5 گھنٹہ تھا اس میں تو نے کام کیا. اب یہ 1-1.5 گھنٹہ ایک دن کا ہے لیکن عمر امت کی جو ہے وہ ہزاروں سال میں چلتی ہے. تو ان کا کتنا دن مراد ہوگا اس سے. تو بعض لوگوں نے اپنے طور پر حساب لگایا ہے. تو اس میں اب آپ سامنے کی بات دیکھیں گے تو اگر حضرت فرض کیجئے کہ حضرت موسیٰ سے مثلا اگر آپ یہودیوں کا تاریخ دیکھیں یعنی حضرت موسیٰ سے کہہ لیں یا یوں کہیے کہ اگر آپ یعنی حضرت ابراہیم سے لے لیں یا اسحاق سے لے لیں کہ مطلب جب سے یہودیت شروع ہوئی ہے جب سے انبیاء یہودیوں میں آئے ہیں تو وہ تقریباً کوئی 2 سے 2,500 سال بنتے ہیں. یعنی اس میں حضرت موسیٰ تک بھی تقریباً 2,000 کے قریب بن جاتے ہیں. پھر موسیٰ السلام سے عیسیٰ السلام تک کوئی 500-600 سال بن جاتے ہیں. تو اس طریقے سے کوئی 2,500 سال ان کے بنتے ہیں. عیسائیوں کی اگر آپ دیکھیں تو ان کی تو مدت بڑی کم بنتی ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ السلام سے اگر عیسائیت کو شروع کریں تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیتے 600 سال تھے. لیکن اس میں فرض کیجئے کہ آج بھی عیسائی موجود ہیں یہودی بھی موجود ہیں اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو عیسائیوں نے تو دنیا پہ بہرحال حکمرانی کی ہے. یہودیوں کی حکمرانی تو نہیں بنی. اس کے بعد تو ان کو دنیا میں اللہ نے مختلف قوموں میں بانٹ دیا آپس میں ان کے اندر اتنے تقسیم کر دیے. وہ تو ابھی 47 سے سمجھیے کہ جب ان کا نئی ملک بنا ہے تب سے تھوڑا بہت جمع ہو رہے ہیں لیکن ابھی بھی اتنے قابض نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا پہ چاہے وہ پریکٹیکلی حکمراں ہوں لیکن عملاً تو وہ یعنی بائی نیم تو مطلب حکمراں نہیں ہے. حکمرانی عیسائی کر رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی یعنی عیسائی جو ہیں ان کی مدت بھی تقریباً 2022 تو ہو چکی ہے. حضرت عیسیٰ کے بعد تو 2,000 سال تو ان کے ہو گئے. اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کو جوڑ دیا جائے تو اس میں مطلب یہ کہ یہودیوں کی تاریخ بھی تقریباً 2,500 سے 3,000 سال بن جاتی ہے. ان کی 2,000 بن جاتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس مدت میں اگر آپ مسلمانوں کی مدت کو لیں تو مثلا فی الحال ہمارے پاس 1400 سال ہوئے ہیں. 1450 سال کے قریب تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اگر جوڑیں تو 1450 تھوڑے سے زیادہ ہو چکے ہیں اس سے یا 1450 تو یقیناً ہو چکے ہیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ امت جو ہے یعنی یہودیوں کی 2,500 سال کے برابرے میں نہیں آئے گی یا ان کا جو 2,500 سال یا 2,000 سال بن رہے ہیں یہ عیسائیوں کے اس پہ بھی نہیں بنے گی. تو اس سے کم ہی رہے گی مدت. لیکن اس میں ایک حدیث ملتی ہے وہ حدیث بڑی عجیب ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ میں حدیث بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ تمہارے لیے آدھا دن اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے. آدھا دن. ابھی آدھا دن کیا ہوتا ہے جی؟ یعنی اگر فرض کیجئے کہ اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ وہ تو اس کو 1,000 سال کا ایک دن مانیے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس امت کی جو مدت ہے وہ تو ہوگی ان سے کم.
لیکن ہم ان کے ساتھ ایک کام یہ کریں گے کہ ان کے لیے 500 سال کا ایڈیشنل ان کو بینیفٹ دیں گے، صحیح نا؟ اچھا، اب اس بینیفٹ کیوں ملے گا؟ سوال یہ کہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے، تو اصل میں اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ ذرا سا غور کریں گے تو اس میں دنیا کے اندر صرف 2 قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ 2 دفعہ مطلب یہ کہ ہلاکت کا فیصلہ ان کا ملتوی کر کے 2 دفعہ موقع دیا۔ ایک قوم تو حضرت یونس کی ہے کہ یونس علیہ السلام کو ذمہ داری یہ دی گئی تھی کہ وہ قوم کے ساتھ رہتے جب تک کہ عذاب نہ آ جاتا، وہ ذرا پہلے نکل گئے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا اور ان کو ایک دفعہ پھر موقع دے دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی قوم جو ہے وہ انکار کر دے اور ہم عذاب نہ دیں، لیکن قوم یونس کے ساتھ ہم نے ان کو مہلت دے دی۔ تو ایک قوم تو یہ ہے۔ دوسری قوم وہ تو اچھا وہ مٹ چکی ہے، اس کا تو اب کوئی وجود نہیں ہے، لیکن دوسری قوم جو اس وقت جس کو اگر آپ کہیں کہ آلریڈی ایگزسٹنگ ہے وہ یہودی ہیں، کہ یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا تھا وہ تو نبی کریم کے آنے کے بعد وہ ان کا منصب سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہٹانا تھا، لیکن وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہودی قوم سے تھے، تو وہ تھوڑا سا اس میں کنفیوژن تو چلتا رہا، لیکن نبی کریم چونکہ دوسری نسل سے آئے تو اس کے نتیجے میں قبلہ بھی بدل گیا، حلال حرام کے بھی احکام بدل گئے، اور نبوت کا بھی معیار بدل گیا، اور آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہو گئی، جبکہ یہودیوں کی نبوت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ لیکن اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کیا، یعنی غضبناک تو ہوا اللہ تعالیٰ، لیکن ان کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ ان کو قرآن مجید میں اگر آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا کہ ہم تم کو 2 دفعہ مہلت دیں گے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ زمین میں تم بگاڑ تک جاؤ گے، لیکن 2 دفعہ مہلت دے دیں گے۔ ہاں، تیسری بار جب تم پلٹ کے آؤ گے تو پھر ہم تمہارے اوپر واپس پلٹ کے ہم بھی آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا۔ تو اس امت کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس امت کی جو مدت مقرر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایکسیپشن بنایا کہ جب ایسی قوم سے ان کا واسطہ پڑ رہا ہے جو 2 دفعہ مہلت مل چکی ہے، تو اس قوم کو بھی ہم 500 سال کا ایک بونس دے دیں گے، یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ اس میں 500 سال بڑھ جائیں گے۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے ہاں جتنے بھی ان کتابوں میں لوگوں نے حساب لگائے ہیں، تو انہوں نے حساب بھی لگایا کہ اس امت کی مدت جو ہے وہ بنتی ہے 1500 سال۔ تو اگر 1500 سال بھی مان لیے جائیں تو اس میں آپ 500 سال اور ایڈ کر دیجئے مثلا، تو 2000 سال تو بن گئے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کل مہدی آنے والے ہیں، پرسوں عیسیٰ علیہ السلام اترنے والے ہیں، اور 3 دن کے بعد قیامت آنے والی ہے، تو ہم تو مطلب جلدی سے فیصلہ کر کے مسئلہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا، جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت ہوگی، پھر ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ایک بات فرمائی تھی، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں جو ہوں وہ میری امت میں 3-4 دور آئیں گے میرے بعد، جی ہے نا حدیث، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت حذیفہ کی حدیث ہے جو مسند احمد میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبوت اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا جب تک اس کا دل چاہے گا، پھر نبوت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اس کے بعد منہاج نبوت پہ خلافت ہوگی، یعنی ایسے طریقے پہ جو نبوت کا طریقہ ہے اس کے مطابق، جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، وہ رہے گی، اور جس کو ہم یہ مانتے ہیں کہ 30 سال ایسی خلافت رہی ہے حسن تک۔ پھر اللہ تعالیٰ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر ایسی حکومت آئے گی جو دانت مطلب نوچ لے گی، دانتوں سے نوچ لے گی لوگوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ مطلب پولیس والا گیا اور اس نے کہا 2-4 اس کے ہاتھ مار دیے ویسی کہ کیا کے لیے آئے تھے، اور اس میں مطلب شکایت لکھوانے گیا تو معلوم اچھا ٹھیک ہے تمہارے مطلب یہ کبھی میں آتا ہوں دیکھتا ہوں تمہیں، تم جھوٹ بول رہا ہو، پہلے اس کو سزا دے دی، اور مطلب قوانین ایسے بنا دیے جس میں آدمی کوئی نہ تو مظاہرہ کر سکے، نہ مخالفت میں بول سکے، نہ کوئی اپنی بات رکھ سکے، بس انہوں نے کہا کہ نہیں بس حکم ہے ہمارا، اور اگر زیادہ گڑبڑ کی تو تمہاری جان ختم، مطلب گلا کاٹ دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ حکومت بھی ایک وقت آئے گا کہ اٹھا لی جائے گی۔ پھر ایک ایسی حکومت آئے گی جو انسانوں کو جبر کی حکومت ہوگی، جبریہ، یعنی ڈکٹیٹرشپ کہہ لیجیے آپ اسے،
یا آج کے زمانے میں انارکسٹ کہہ لے جائیں یا فاشسٹ کہہ لیں، وہ حکومتیں آئیں گی، پھر یہ بھی چلی جائیں گی۔ اس کے بعد اب یہ کتنے اسٹیجز ہو گئے؟ نبوت، خلافت راشدہ 2، اور خلافت مطلب ملوکیت کاٹنے والی 3، اور ملوکیت مطلب ڈکٹیٹرشپ 4، اور 5واں پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا پھر ایک دفعہ نبوت کے طریقے پہ خلافت آئے گی۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 اسٹیجز تو ہمارے آ چکے، یعنی اب ہم دنیا کے اندر جس طریقے سے جی رہے ہیں، اب اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ جمہوریت کے نام سے بھی ہم آزاد ہیں، لیکن آزادی میں بھی جمہوریت جب اس کے دانت نکلتے ہیں تو بڑے پکڑنے والے ہوتے ہیں، یعنی جمہوریت بے دانت کی نہیں ہے، اس کے اندر اس جمہوریت میں انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، اس جمہوریت کے اندر بڑے بڑے مطلب یہ ہے کہ پولیس کے محکمے بھی ہوتے ہیں، جیلیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر بے گناہ لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ اور اب تو یہ ہے کہ بغیر گناہ کے اگر آپ کو صرف خطرہ ہے کہ آپ کل جا کے برائی سوچیں گے تو آج ہی پکڑ لیتے ہیں اب تو، یعنی پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ لاحق والی بات، تو فرشتوں والی مسئلہ ختم ہو گیا، اب تو پڑھے جاتے ہیں پولیس کے لکھنے پہ یا انٹیلیجنس کے لکھنے پہ ناحق۔ تو اب جو باقی رہ گیا ہے وہ ہے منہاج نبوت پہ خود سے بحال ہونا، اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں یعنی دوسری جگہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ منہاج نبوت کا کی خوبی کیا ہوگی۔ جو آدمی ہوگا، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اندر سے 12 خلیفہ اٹھیں گے یا 12 امام اٹھیں گے جو قریش میں سے ہوں گے، اور وہ لوگ جو ہیں آل بیت میں سے بھی ہوں گے، تو اس میں سے آپ نے فرمایا تھا کہ آخری جو آدمی ہوگا وہ اس کا نام تو کچھ اور ہوگا، اس کا نام تو محمد عبداللہ ہوگا، لیکن لقب اس کا مہدی ہوگا۔ تو وہ انسانوں کے لیے ایسا عدل پھیلا دے گا جیسے آج کا ظلم پھیلا دیا گیا ہے، تو وہ مکمل طور پر ظلم کا خاتمہ کر کے عدل کا ہر جگہ پر اس کی مطلب یہ اس کا صرف نعرے نہیں لگائے گا، اس کے وعدے نہیں کرے گا، بلکہ واقعتاً عدل کے ذریعے سے لوگوں کو عدل مل جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ سے ملتا ہوگا، اور وہ انصاف ایسا کرے گا جیسے لوگوں نے ظلم پھیلا دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مہدی جو ہے وہ آل بیت میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک ایسی خوبی پیدا کر دے گا کہ راتوں رات وہ بدل جائے گا، اور ایسا مطلب قابل بن جائے گا کہ لوگ اس کی طرف جھکیں گے، اس کو مان لیں گے، خلیفہ بنا دیں گے۔ اور دوسری بات اس میں یہ کہی کہ وہ پھر لوگوں کو مال دولت اتنا مل جائے گا کہ وہ دیتا جائے گا، اور لوگ جو ہے تھک جائیں گے لینے سے، ان کے پاس پھر مانگنے کی ضرورت ہی ان کو نہیں رہے گی۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو یعنی جیسے آپ نے فرمایا، تو یہ اس لحاظ سے یہ بھی ایک دور ہے جو کہنا چاہیے کہ ابھی ہم جس کے منتظر ہیں، جو ابھی نہیں آیا ہے۔ اچھا، اس میں جو علامات 7 ہیں وہ 2 قسم کی ہم تقسیم کرتے ہیں، یعنی علماء نے جن کو کیا ہے 2 تقسیموں پہ۔ ایک کو کہتے ہیں علامات صغریٰ، یعنی مائنر یعنی علامات جو ہیں قیامت کی، اور یہ کہلاتی ہیں علامات کبریٰ۔ تو اس میں تقریباً علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ علامات صغریٰ تو تقریباً زیادہ تر جو بتائی گئی ہیں حدیث میں وہ آ چکی ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کبھی کبھی کوئی علامت 2 3 بار بھی آتی ہے پلٹ کے، مطلب ایک دفعہ آ گئی، پھر دوبارہ آ گئی، پھر 3 دفعہ آ گئی، ایسا بھی ہے۔ لیکن علامات کبریٰ جو ہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں سے ابھی ہو سکتا ہے 1 2 بس ابھی آئی ہوں، لیکن ابھی کئی ایسی علامتیں ہیں جو بالکل امام مہدی کے آنے سے پہلے پیش آئیں گی یا ان کے زمانے میں پیش آئیں گی، تو وہ ابھی نہیں پیش آئی ہیں۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو یعنی ایک کتاب ہے اس میں سے میں آپ کو سناتا ہوں کہ علامات صغریٰ کیا کیا ہیں۔ تو جیسے مثلا یہ والی علامت تو ہم نے دیکھ لی کہ مطلب جزیرہ عرب کے اندر جو ننگے اور بغیر کپڑوں کے، بغیر چپل کے چلنے والے لوگ تھے، اب وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ان کی مطلب ہائی رائز بلڈنگوں کا مقابل ہو رہا ہے، دنیا کے سب سے لمبی عمارتیں ان کے یہاں بن رہی ہیں، تو یہ تو ہو گیا۔ دوسری چیز جو آپ نے فرمائی تھی کہ ماں جو ہے اپنے آقا کو پیدا کرے گی، تو اس کے دونوں مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ مثلا فرض کیجئے کہ ایک لونڈی بنا لی جائے گی عورت، اور وہ کسی آدمی کے ساتھ تعلق بن کے اس سے بچہ پیدا ہوگا، لیکن وہ اصلاً تو لونڈی رہے گی، اور وہ جو اس کا بیٹا ہے وہ باپ کے بعد اس کا وہ بن جائے گا سردار۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب اس معنی میں ہے کہ ماں باپ نے بچے پیدا کیے، اور بچوں کی حکمرانی میں پھر وہ جئیں گے، یعنی ماں جو ہے جس نے ان کے لیے سب کچھ کیا، بچے اس کو مطلب یہ کہ اپنا حکم چلائیں گے، اس کو ڈانٹیں گے، ماریں گے، یا اس کے ساتھ بدترین سلوک کریں گے۔ تو یہ تو ہو رہا ہے آج، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ جب معاملات جو ہیں ان کے ذمہ داری ان کو دی جائے جو بالکل نہ اہل ہوں، یعنی جس کو ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو لوگ دنیا کے لحاظ سے سب سے خوش بخت ہوں گے،
فارچونیٹ ہوں گے وہ ہوں گے جو دنیا کے سب سے گرے ہوئے ہوں گے، سب سے گئے گزرے، بالکل سڑک چھاپ، بالکل مطلب یہ کہ نچلے درجے کے لوگ، وہ مطلب یہ حکمرانی کر رہے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ جہالت بڑھ جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا اور قتل بہت زیادہ ہونے لگے گا۔ تو علم تو نہیں اٹھایا گیا، تو حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ علم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت ہی پکے علم والے، بڑے راسخ علم رکھنے والے ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کی جگہ پر جو گہرائی کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب وہ اہل علم اٹھا لیے جائیں گے تو جن کو تھوڑا سا ایسی کچا پکا سا علم ہے، 2-4 باتیں کہیں سے پڑھ لی ہیں، وہ فتویٰ دینا شروع کر دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو جہالت عام ہوگی۔ یہاں جہالت عام ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی پی ایچ ڈی نہیں ہوگا، لیکن پی ایچ ڈی میں ہو جائے تب بھی وہ اللہ کے ہوتا کلمہ بھی اس کو یاد نہیں ہو سکتا ہے، اس کو فاتحہ بھی یاد نہیں ہوتی ہو، تو جہالت دین کے لحاظ سے اس کے اندر بڑی ہوگی۔ دوسری جہالت وہ ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے مان کے نہیں دیتا، یعنی جانتا ہے وہ ایک بات کو لیکن مان کے نہیں دیتا، تو یہ ہو جائے گی، اور پھر قتل ہوگا۔ آج آپ کو دیکھ لیں کہ حدیث میں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب قاتل کو یہ پتہ نہیں چلے گا کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں کیوں قتل ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں شراب عام ہو جائے گی، پینے لگیں گے لوگ، اور نام اس کا کچھ اور رکھ دیں گے، مطلب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی الکوہل فری قسم کی چیز ہے یا فلاں چیز ہے، اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے۔ اور زنا بہت زیادہ ہونے لگے گا، مرد جو ہیں وہ بھی ایسی ریشم پہنیں گے جیسے عورتیں پہنتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مطلب یہ گانا بجانا اور یہ چیزیں جو ہیں عام ہو جائیں گی، گانے والی جو ہیں ان کی مطلب یہ کثرت ہوگی، اور فحاشی جو ہے زبان سے بھی اور عمل سے بھی بالکل کھلے عام ہوگی، یعنی اس کو چھپ کے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، رشتے کو کاٹا جائے گا، امانت دار جو ہے وہ بے امانت کہلائے گا، اور بے امانت والا امانت دار بن جائے گا، یعنی جو شخص سب سے بڑا خائن ہے وہ اپنے آپ کو امانت دار کہے گا، اور جو آدمی امانت دار ہے اس کو لوگ کہیں گے یہ تو سب سے زیادہ دھوکے باز ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچانک موت آنے لگے گی، یعنی آپ دیکھیے کہ 30 سال 40 سال 50 سال تو عام طور سے مدت نہیں ہوتی مرنے کی مثلا، لیکن معلوم ہوا کہ ایک آدمی صحت کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، بڑا مطلب یہ کہ مینٹین بھی کرتا ہے، دولت بھی بہت ہے، کامیابی کے راستے میں بالکل اب چڑھنے والا ہے، بہت آگے تک جائے گا، اور اچانک ایک چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، معلوم ہوا اچانک ختم ہو گیا سارا۔ اب آج کے زمانے میں آپ سوچیے جب میڈیکل فیسلٹی ایسی ہیں کہ وہی والی بات ہے مردہ کو زندہ کر دیں، اس وقت بھی جب ایک آدمی کی موت آتی ہے تو سب سسٹم بیکار رہ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب زلزلے بہت ہونے لگیں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ کتنا ہو رہا ہے آج کل، کتنا عام ہو گیا ہے، جو پہلے کبھی کبھی سنتے تھے، اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اس زمانے میں اتنا میڈیا نہیں تھا، خبریں نہیں ملتی تھیں، لیکن یہ کہ جب خبریں جب ہوتی تھیں تب بھی مطلب واقعات نہیں تھے اور لوگوں کو پہنچی جاتے تھے، اور فتنوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک ایسے زمانہ قیامت کے قریب ایسے زمانے آئیں گے جس میں ایک بالکل نکما شخص جو ہے وہ سردار بنے گا، تو انہوں نے کہا یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا جس کو کچھ پتا نہ ہو وہ لوگوں کو سیاسی معاملات اور لوگوں کے معاملات میں اپنی رائے دیا کرے گا۔ یعنی آج اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو ہر آدمی بتا دے گا حکومت کیسے چلانی چاہیے اور فلاں چیز کیسے کرنا چاہیے، ہر آدمی ہر چیز کا ماہر ہوتا ہے۔ پھر اس میں فرمایا قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک آدمی صرف سلام ان کو کرے گا جس کو پہچانتا ہوگا، جھوٹ پھیل جائے گا۔ اب اس میں ایک بڑا خوبصورت مسئلہ ہے جس کو آج تو کم سے کم ہم طے کر سکتے ہیں کہ یہ تو آج پیش آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ضبط زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی آپ غور کیجئے کہ ایک ہفتہ کتنے دن میں گزرتا ہے، بلکہ یوں کہیے کتنے گھنٹے میں گزر جاتا ہے، مہینہ معلوم ہوتا ہے بس آیا اور گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ زمانہ جو ہے وہ بالکل سکڑ جائے گا، یعنی اس کے اندر جو آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں برکت تھی، جن کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں ان کی بھی زندگی ہماری جیسا تھی، لیکن انہوں نے مطلب یہ کہ ہزاروں لاکھوں صفحات لکھ دیے، ہمارے لیے تو 10 صفحے لکھنا جو ہے اس میں ایک ہفتہ لگ جاتا ہے، اور ہفتہ لگتے ہی پتہ نہیں چلتا۔ دوسری بات آپ نے ایک اور فرمائی، اس نے فرمایا کہ بازار بے پناہ ہوں گے۔ اب یہ عجیب غریب بات ہے، مطلب یہ ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ 1928 میں کسی نے سفر نامہ لکھا تھا اپنا مکے کا، جب حج کے لیے گیا تھا، تو اس نے کہا کہ صاحب میں جدے پہنچا تو معلوم ہے پورے جدے میں 28 دکانیں تھیں، 28 یا 20 یا 40 دکانیں تھیں۔ اب آج ایک مال کے اندر آپ جائیں تو 100 دکانیں اس میں ہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بازاروں کی کثرت ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب جملہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس ایک اونٹ ہوگا جس پہ وہ سواری کریں گے، لیکن ایک اونٹ ہوگا جس پہ شیاطین سواری کریں گے۔ تو اگر آپ اونٹ کا ترجمہ کار کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی لوگوں کے پاس کسی نے 50 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے دنیا کی سب سے قیمتی گاڑیوں کا ذخیرہ رکھا ہوا ہے،
بیٹھنا تو ایک پر ہے لیکن 50 رکھی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا جو ایک سے زیادہ ہوں گی وہ شیطان کے لیے ہوں گی، آپ کے لیے نہیں ہوئی وہ، یعنی دکھاوے کے لیے، مطلب صرف مطلب یہ کہ حرام کاری کے لیے کہہ لیجئے، حرام کاری نہیں تو کم سے کم فخر کرنے کے لیے تو ہوں گی. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مساجد کو بنانے میں ایک دوسرے پہ فخر اور کمپٹیشن نہ کریں. مطلب تم نے بنائی ہے تو میں بھی بناؤں گا، تمہاری مسجد میری اس کے مقابلے میں اگلے دوسرے سڑک کے کنارے میں بنا دوں گا. پھر اس آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ یہ سوچیں گے کہ کاش ہم نبی کو دیکھ لے ہوتے، ہم اس زمانے میں ہوتے نبی کو دیکھ رہے ہوتے اور ہم اپنی ساری مطلب چیزیں قربان کر کے آپ کو دیکھ لیتے تو ہم وہ تمنا کرتے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں کنجوسی بہت بڑھ جائے گی، تو یہ بھی چیز ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جو ہے بیوی کی بات مانے گا، ماں کی بات کو نہیں مانے گا. جی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آدمی جو ہے اپنے والد سے لا تعلقی رکھے گا، جفاکاری کرے گا اور اپنے دوست کو زیادہ چاہنے لگے گا، چاہت اس کی بڑھ جائے گی. پھر آپ نے فرمایا کہ اذا کان المغلم دول، ایک لمبی حدیث ہے یہ، ایک ساتھ آپ نے اس میں 4-5 باتیں 12-13 باتیں بتائی ہیں، اور ویسے یہ بخاری ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب جو ہے مال غنیمت جو ہے وہ ایک قسم کی لوٹ مار کی چیز بن جائے گی، یعنی بجائے زکوٰۃ کا مال ہے، جیسے آپ نے آگے فرمایا کہ امانت جو ہے وہ غنیمت فائدہ اٹھانے کی چیز بن جائے گی، لوٹ لو لوگوں سے، امانت رکھا کسی نے اور ہم کھا گئے اس کو. زکوٰۃ جو ہے وہ ایک قسم کا بوجھ بنے گی. اب آج کل دیکھ لیں، مطلب یہ کہ ہمارے ہیں جو لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں وہ تو ان کا مسئلہ ہے، لیکن جو دیتے ہیں ان کو بھی دل چاہتا ہے کہ اگر اسی میں سے ٹیکس کا رقم بھی اسی سے ادا ہو جائے تو اور اچھا ہے، تاکہ دو چیزیں الگ الگ نہ دینا پڑے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ ایک قسم کا ہمارے لیے ایک بوجھ بن جائے گی. اور آدمی اپنی بیوی کی مانے گا، ماں کی نہیں مانے گا، اور اپنے دوست سے وفاداری کرے گا، باپ سے نہیں کرے گا. مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، اور جو سردار ہے وہ ذلیل ترین ہوگا، اور قبیلے کا جو سب سے بڑا فاسق ہوگا وہ ان کا سردار ہوگا. آپ دیکھ لیجئے، اگر ایک آدمی کو آپ دیکھیں اور وہ بن گیا صدر، تو آپ سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہیں بنایا تو پتہ نہیں ہماری کیا عزت لوٹ لے گا. تو بھیا اسی کو مطلب یہ کہ ساری چیزیں دے دو، یہ سنبھالتا رہے. اور انسان کی عزت اس کے شر کی وجہ سے کی جائے گی کہ بھائی اس سے شر سے بچنا ہے تو اس کی عزت کر لو. شراب پی جائے گی، وہ ہوگا، اور گانے والی ناچنے والی بڑھتی چلی جائیں گی. اور اس امت کے اگلے جو آج کی امت ہے وہ اپنی پچھلی امت پہ لعنت بھیجے گی. اب آپ یہ دیکھیں نا، مطلب آج کل یہ ہوتا ہے کہ بھائی قرآن حدیث کو کسی نے کیا سمجھا، ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کو، حدیث کو ہم سمجھیں گے. وہ پرانے علماء کو تو آج کو پتہ ہی نہیں، ان کو حالات کا پتہ نہیں، وہ تو اس زمانے میں ایسے ہی مطلب رہتے تھے. تو آپ نے فرمایا جب یہ چیزیں ہونے لگیں تو سرخ ہواؤں کا انتظار کرو، سرخ آندھیوں کا، اور زلزلے کا، اور چہرے مسخ ہونے کا انتظار کرو. اور تم دیکھو گے کہ یہ نشانیاں جب آئیں گی تو بالکل جیسے ایک ہار ہوتا ہے، اگر اس کا تاگا ٹوٹ جائے تو موتی جیسے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں، اس طریقے سے ان آیتوں کا، ان نشانیوں کا ایک کے بعد سلسلہ تم بنتے ہوئے دیکھو گے. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اچھے اعمال کرنے کے لیے 6 باتوں سے پہلے کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارے بیوقوف لوگ تمہارے حکمراں ہوں اور تمہارے ہاں پولیس بے پناہ ہو جائے. اب دیکھیے یہاں پر شہرت کا لفظ یہاں پر آ گیا، شرطے کا. آپ نے فرمایا کہ حکمرانوں کے آس پاس اب آپ دیکھ لیجئے کہ مطلب ہمارا کوئی وزیر، امیر، وزیر اعظم، کوئی چھوٹا آدمی بھی 50 سپاہی آگے، 50 پیچھے، 50 گاریں اور فلاں اور اتنے ہزاروں لشکر اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. اچھا وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ وہ صرف حکمراں کی منظوری کے خاطر عوام کو جتنا تکلیف دینا ہو کوئی مسئلہ نہیں، عوام کی خدمت کے لیے نہیں ہوتے. پھر آپ نے فرمایا کہ حکومتیں بیچی جائیں گی، مطلب لین دین ہوگا کہ بھائی تمہیں بنا دیتے ہیں، تم ہمیں کیا دو گے، ہمیں کیا ملے گا. اور خون کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، اور رشتے کو کاٹ دیا جائے گا، اور قرآن کو گانے بجانے کا ذریعہ بنا لیا جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں گانے والے بہت ہوں گے اور فقہ والے کم ہو جائیں گے. دین کی سمجھ رکھنے والے، اگر آپ دیکھیں میڈیا میں اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جو دینی پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں بھی جو سب سے بہترین قسم کے اداکار ہوتے ہیں وہ دینی مسئلے بھی بتاتے ہیں. پھر آپ نے ایک عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب اس میں عورت جو ہے وہ میاں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں حصے دار ہوگی، پارٹنر ہوگی، کام ساتھ کرے گی. آپ دیکھ لیں یہاں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کام دونوں مل کے نہیں کریں تو خرچہ ہی نہیں چل سکتا، گھر ہی نہیں خرید سکتے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنی تجارت کے لیے شوہر کو کرے گی، تجارت اتنی بڑھ جائے گی. پھر ایک اور بات آپ نے فرمائی،
قلم قلم یعنی لکھنا بہت ہو جائے گا، تصانیف یعنی بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور لڑکا جو ہوگا اس سے آدمی خوش ہونے کے بجائے اس سے گھبراتا رہے گا کہ پتہ نہیں کیا کر کے دکھائے گا میرے ساتھ، مانے گا نہیں مانے گا، بڑا ہو کے کیا کرے گا، تو وہ غیظ بن جائے گا۔ اور بارش جو ہوگی وہ بجائے اس کے کہ اس سے پیداوار ہو، وہ بجائے بارش اس کے مطلب پیداوار کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اور دین کو سیکھا جائے گا منصب دنیا کا حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک آپ نے عجیب بات کہی جو میں نے ابھی ایک اور حدیث پہلے بیان کی، کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے آخری لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی سواریوں پہ سفر کریں گے جو بڑی سجی ہوئی ہوں گی، یعنی وہ ایسی ہوں گی جیسے پرانے زمانے میں مطلب یہ کہ اونٹ کے اوپر ایک بہت شاندار قسم کا پالان وغیرہ رکھا جاتا تھا، جہاں آج کی کار ہے اگر آپ کہیں، اور وہ اس پہ لوگ ہوں گے اور اس سے وہ چلتے ہوئے آئیں گے اکڑتے ہوئے اور مسجد کے دروازے پہ اتریں گے اس سے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری گاڑی کی پارکنگ جو ہوتی ہے بالکل مطلب نماز کے قریب ہی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس زمانے کی عورتیں جو ہیں لباس پہنے ہوں گی لیکن اصلاً وہ عاریات ہوں گی، یعنی ان کا لباس ہونا نہ ہونا جسم کو چھپانے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اور پھر اس میں ایک اور بات فرمائی کہ جب میری امت جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی قسم کا اس کے اندر بڑی وہ ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، اکڑ پیدا ہو جائے، اور اس کے لوگ جو ہیں فارس اور روم کے لوگوں کی خدمت کریں، یعنی وہاں کے بادشاہوں کے ماتحت بن کے اور ان کی اطاعت کرنا ان کے لیے اچھا لگے، تو ان کے اوپر ہوگا کیا کہ جو برے لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ آپ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں یہ کہا جائے کہ جب انسان کو جیسے اوبیٹری ہوتی ہے نا، کسی کا آپ تعزیت کرتے ہیں تو تعریفیں ہوتی ہیں اس کی، تو اس میں کہا جائے گا، کہیں گے صاحب کتنا زبردست آدمی تھا، کیا صابر و شاکر آدمی تھا، کیسا محنتی تھا، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں تھی، کتنا ظریف تھا، کیا شاندار مزاج کا تھا، کتنا عقل والا تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایمان والا بھی تھا کہ نہیں تھا، یعنی یہ جملہ جو ہے کوئی قابل ہی نہیں ہوگا، بلکہ آپ صبح آپ دیکھ لیں مطلب آج کل جتنے تعزیتی کلمات ہوتے ہیں اس میں آپ کو ہزاریں اوصاف مل جائیں گے، لیکن یہ کہ اللہ کی خدمت کیا کی، اللہ کے لیے کیا کیا، اس کا کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن بس آخر میں یہ ہوتا ہے اللہ یہ معاف کرے اور درجات بلند درجات سے نوازے، وہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے اللہ میاں کی۔ کوئی اللہ میاں کو ہم سفارش کر دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے تو وہ بخشایا، آپ بھی بخش دیجیے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اہل عراق کے پاس ان کا کھانا پینا بند کر دیا جائے گا، نہ ان کو درہم ملیں گے نہ ان کو کھانے کا سامان پہنچے گا ان کو۔ تو آپ نے لوگوں نے پوچھا کہاں سے، تو انہوں نے کہا عجم سے، اور عجم یہاں مراد ہے ایران۔ آپ دیکھ لیں ایران، عراق پہ قبضہ ہو چکا ہے ایران کا تقریباً، اور وہیں سے ساری چیزیں آتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اہل شام کے پاس ان کا نہ تو دینار چلیں گے، ان کے کوئی فائدہ ہوگا ان کا، نہ ان کی مطلب یہ کہ کوئی ان کے ہاتھ میں کوئی مٹھی میں کوئی چیز آئے گی، ان کی چھری وغیرہ جو کام کرنے والے ہیں سکے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ تو ان کا یہ کہاں سے ہوگا، ان کا روم سے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت جو مسلط ہوئے ہیں، روم کا مطلب عیسائی ہوتے ہیں، تو عیسائیوں میں روسی بھی آئیں گے، روس کی حکومت قبضے میں ہے، مطلب ایران نے شیعوں کی محبت میں سنیوں کو مارنے کے لیے روسیوں سے دوستی کر لی اور ان کو ان پہ مسلط کرا دیا، اس میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن ان کے ذریعے سے یہ کام ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ شروع کی جو بہت قریب کی علامتیں ہیں وہ تو ہیں نبی کریم کی موت۔ آپ نے فرمایا کہ جو علامتیں بہت اہم بتائی تھیں، تو اس میں آپ نے فرمایا تھا 6 علامتوں کو تم شمار کر لو قیامت سے پہلے۔ ایک تو میرا انتقال، دوسرا بیت المقدس کی فتح، تو بیت المقدس کی فتح تو حضرت عمر کے زمانے میں ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ دو موتوں کا ایک سیلاب آئے گا، 2 وقت ایسے ہوں گے جس میں ہزاروں لاکھوں مر جائیں گے، جیسے مثلا طاعون کا ایک پھیلا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، یا بعد میں مطلب یہ کہ جیسے آج کل بھی آپ دیکھ لیں جیسے وہ ہے۔ اور پھر مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ کسی کو تھوڑے سے کام کے 100 دینار دیں گے تو وہ کہے گا نہیں مجھے تو کم لگ رہے ہیں، مطلب آج تو خیر اب یہ صورتحال نہیں لیکن یہ آگے پیش آئے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا فتنہ اٹھے گا جو ہر گھر عرب کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا حال یہ ہوا ہے کہ ہم مطلب یہ کہ جیسے بالکل لپک چلے ہیں کہ اسلام سے کیسے برات کو ظاہر کریں اور کیسے اسلام دشمنوں سے دوستی کر لیں اور ان کو سر پہ بٹھا لیں، بلکہ سر میں نہیں دل میں بٹھا لیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ فتنے داخل ہو چکے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایک عیسائیوں سے تمہاری ایک دوستی ہو جائے گی، ان سے ایک معاہدہ ہو جائے گا، لیکن پھر وہ تمہارے ساتھ بدماشی کریں گے، تمہارے خلاف ورزی کریں گے، اور 80 لشکروں کے ساتھ، جن میں سے ہر لشکر ہر جھنڈے کے بعد 12,000 لوگ ہوں گے، ایسے 80 گروپ کے ساتھ وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ تو یہ تو گویا دیکھا جائے تو وہ علامتیں ہیں جس میں سے چند علامتیں تبھی نہیں پائی گئیں،
مطلب جیسے یہ 80 والا ہے، جیسے کہ عیسائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ غداری کب ہوگا، یہ یا ہو چکا ہے یا اب وہ غداری کریں گے. تو یہ اس کے بارے میں تو اس کو علامات کبریٰ جیسے ہم کہتے ہیں، جس کو یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم نے بتایا تھا کہ علامات کبریٰ، تو اسی علامات کبریٰ میں ظاہر ہے کہ اس میں امام مہدی کا آنا ہے، جو ظاہر ہے کہ ابھی نہیں ہوا ہے. اور امام مہدی جو ہیں ان کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں اس کو سمجھ لیجئے کہ کیونکہ اصل میں شیعہ لوگ جو ہیں وہ امام مہدی سمجھتے ہیں آل بیت میں سے ایک صاحب تھے جو کسی غار میں دفن کر دی گئے تھے، مگر وہ کہتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اور وہی دوبارہ نکل کے آئیں گے اور وہ ہوں گے اصل میں امام مہدی. تو وہ اسلام کے امام مہدی نہیں ہیں. وہ تو ظاہر ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ نبی کریم کے خاندان سے ضرور ہوں گے، لیکن وہ قیامت کے قریب ان کا خاندان سے سلسلہ ہوگا، آپ کے حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے وہ. لیکن یہ کہ ان کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ان کی ناک جو ہے بلند ہوگی، پیشانی بڑی چوڑی ہوگی، اور وہ 7 سال یا 8 سال یا 9 سال حکومت کریں گے، اور ان کے زمانے میں ہی عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. تو پھر اس کے بعد اس میں جو اہم بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے تمہارے زمانے میں ظلم بھر دیا جائے گا، ویسے وہ آئیں گے جن کا نام ملتا ہے تو وہ بھر دیں گے، وہ 8 سال یا 7 سال یا 9 سال حکومت کریں گے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ آخری خلیفہ ہوں گے، یہ بھی آپ نے فرما دیا. اب یہ کب ہوگا اس کے بارے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم رومیوں سے صلح کر چکے ہوگے اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ دھوکے بازی کریں گے اور تمہیں دھوکے سے تمہاری چیزوں پر قبضہ کر لیں گے، تمہیں دھوکہ دیں گے، پھر اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ ہمارے ذریعے سے ہی ہم سے اسلام مٹوانے کے لیے کہہ رہے ہیں اور ہم ان کی باتیں ماننے لگیں گے. تو اس موقع پر ایک آدمی کیا کرے گا کہ صلیب کو اٹھاڑے گا. وہ کیا کہ دیکھو ہم صلیب کی جنگ ہو گئی، جنگ میں جیت گئی، صلیب کراس جیت گئی. تو اس موقع پر ایک مسلمان کیا کرے گا، اس صلیب کو توڑ دے گا، تو بس وہاں سے وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے باقاعدہ جنگ لے کے. تو اس موقع پر حضرت مسیح جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک خلیفہ ہوگا کوئی مسلمانوں کا، اس کے انتقال ہو جائے گا، تو اس موقع پر لوگوں کو یہ طے کرنا مشکل ہوگا کہ اس کی جگہ کس کو بنائیں. تو اس موقع پر ایک شخص ہوگا جو مدینے میں رہتا ہوگا اور وہ ڈر کے بھاگ کے مکے میں آ کے پناہ لے گا، لیکن لوگ اس کو تلاش کر کے وہاں پر اس سے بیعت کر لیں گے کہ آپ خلیفہ بنیے. اس طریقے سے امام مہدی سے خلافت کی بیعت ہوگی مکے میں. اور آپ نے فرمایا کہ اس میں تم ان کے ساتھ جب صلح کرو گے تو حضرت مہدی کی 4 یا 5 جنگیں ہوں گی جب وہ خلیفہ بنیں گے. یہ بڑی دلچسپ چیز ہے اور اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن یہ ہونے والی ہیں. تو اس میں جو حدیث آتی ہے وہ یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن آپ سو رہے تھے تو آپ اٹھے تو آپ لوگوں نے کہا کہ آپ سوتے میں کچھ ایسی ہاتھ ہلا رہے تھے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کیوں ہلا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اصل میں تعجب ہو رہا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو ایک آدمی کے پاس پہنچیں گے جو بیت اللہ میں چھپا ہوا ہوگا اور وہ اس سے کہیں گے کہ آپ ہمیں بچائیے. تو جب وہ ان کے ساتھ وہ مطلب یہ کہ بیعت کریں گے تو اسی وقت میں کچھ ان کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو ان کو مارنے کے لیے آئیں گے اور وہ یہ چاہیں گے کہ ان کو مطلب یہ ہرا دیں. تو وہ ایک میدان میں جب وہ رکا ہوا کا قافلہ وہ پورا زمین میں دھسا دیا جائے گا. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ لوگ اٹھائے جائیں گے اپنے نیت پہ قیامت کے دن. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جب وہ ایسا ہوگا اور ان سے بیعت کی جائے گی، رکن اسود ہے، بحر اسود اور مقام ابراہیم، اس کے بیچ میں ان سے کھڑے ہو کے وہ کی جائے گا. اور اس کے بعد ان کی مدد کے لیے شام سے لوگ آئیں گے، اور آتا ہے کہ ایران نہیں بلکہ جو کئی افغانستان اور خراسان کا جو علاقہ ہے، یعنی جس کو آج آپ کے زمانے میں مطلب یہ کہ آپ پٹھانوں کا یا پشتون کا علاقہ کہیں، وہاں سے ان کے لیے مدد کرنے کے لیے لوگ پہنچیں گے. تو اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جنگیں کتنی ہوں گی. سب سے پہلی جنگ ان کی ہوگی خود جزیرہ عرب میں. یعنی بڑی مزیدار بات ہے کہ جو جزیرہ عرب میں اس وقت حکمراں ہیں، جو اسلام کے پاسبان ہیں، خادمین حرم ہیں، وہ گویا اسلام کی نظر میں معتوبین حرم ہوں گے، اور بلکہ اگر کہہ لیجئے کہ حرم کی اہانت کرنے والے ہوں گے. قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ. کیا تم یہ سمجھتے ہو تم نے حرم کو آباد کر دیا، پانی پلا دیا، زمزم سے کر دیا اور یہ کر دیا تو تم نے بڑا کارنامہ کیا؟ یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا اس آدمی کے جو ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے. لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو سب سے پہلی جنگ جو ہوگی ان سے ہوگی عربوں سے، عرب کہہ لیجیے یا آل سعود کہہ لیجیے، جو بھی ہیں ان سے جنگ ہوگی اور وہاں پر وہ اسلام کی فتح ان کو حاصل ہوگی.
دوسری جنگ ہوگی ان کے ایران سے، کیونکہ ایرانیوں کو تو خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے مہدی نکلے گا، جیسے شیعہ یہودی سمجھتے تھے کہ آخری نبی ہمارے یہاں سے آئے گا، اب وہ نہیں کیا، انکار کر دیا، تو یہ انہوں نے کیا، تو ان سے جنگ ہوگی، تو ایران سے جنگ ہوگی جس میں وہ فتح حاصل کریں گے۔ تیسری جنگ ان کے ساتھ ہوگی، وہ سینٹرل ایشیا کے مسلمان ہوں گے، آپ اسے ترک کہہ لیجئے یا جو منگول ہیں ان کو کہہ لیجئے، یا ہلاکو کے خاندان ہیں جو مسلمان ملک ہیں، اور وہ لوگ ظاہر ہے کہ روس کے تحت رہے ہیں، تو نہ تو مسلمان ٹھیک سے رہے، نہ ٹھیک سے وہ آج کے ماڈرن بن چکے، تو ان کا بھی اسلام کے ساتھ معاملہ جو ہے ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو کیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کی ایک جنگ اور ہوگی جس کو آج کل ایسا بہت مشہور کیا جاتا ہے، وہ ہے کس کی، غزوہ ہند، کہ وہ ہندوستان سے ایک جنگ ہوگی ان کی، اور اس کی بات آج بہت آسانی سمجھ میں آتی ہے، پہلے تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے، لیکن آج جب سے یہ مطلب یہ کہ موجودہ حکومت آئی ہے، اور جس طریقے سے اس نے کھل کے، یعنی ہندو ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہندو تو ہمیشہ سے تھے، اکثریت میں تھے، مسلمان دور حکومت میں بھی تھے، لیکن آج جس طریقے سے ہندو کے اندر یہ آیا ہے کہ 1000 سال مسلمان ہم پہ حکومت کی، تو آج کے مسلمان سے انتقام لینا ہے، اور اسلام کی مسجدیں گرانا ہے، ہر چیز کو روکنا ہے، عورتوں کو مطلب کوئی نہیں، اور نہ عدالت کوئی کام کر رہی، نہ پولیس، ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے، اچھا پھر یہودیوں سے دوستی کر لی انہوں نے، مطلب ان کی دوستی اگر آپ دیکھیں تو الائٹ فورسز میں اس وقت مطلب پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں غزوہ احزاب جب ہوا تھا، غزوہ خندق، اس میں یہودی تھے، مشرکین مکہ تھے مثلا، لیکن عیسائی نہیں تھے۔ آج کے دور میں تو الائٹ فورسز میں تینوں طاقتیں جمع ہیں، عیسائی، یہودی اور ہندو، یہ تینوں کو جمع کر دیا، تو ان سے ایک جنگ ہوگی، لیکن اس جنگ کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ تو آپ کے ساتھ ہوگا جس میں آپ ہندوستان پہ حملہ کر کے جیتیں گے اور ان کی کامیابی حاصل ہوگی۔ دوسرا حصہ ہوگا فلسطین پر، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اور یہ دجال نکل چکا ہوگا، اور دجال کے نکلنے کے بعد پھر اس میں مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت دجال نکل چکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو کرے گا، اور اس سے پہلے، اس فتح سے پہلے کیا ہوگا، بیت المقدس کو گرا دیا جائے گا، یعنی بیت المقدس میں جو یہودیوں کا منصوبہ ہے کہ وہ مسجد کو گرا کر اس کی جگہ ہیکل بنائیں گے، سینیگاگ جو کہتے ہیں، ٹیمپل، سالومن ٹیمپل بنائیں گے، تو آپ نے فرمایا، حدیث ہے بہت اہم ہے، کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہوگی، یعنی اتنا دجال کا اثر ہوگا کہ مدینے سے بھی لوگ بھاگ کے نکل جائیں گے کہ بھائی پتہ نہیں اب کہاں جائیں، یہاں تو قبضہ کر لے گا یہ، اور جب مدینہ ویران ہو جائے گا تو پھر وہ ہوگی جس کو آپ کہتے ہیں سب سے بڑی جنگ، یعنی ملحمہ کہتے ہیں، ملحمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو ہرمجدون یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ آخری بیٹل کہہ لیجئے، اور اس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور یہاں سے پھر دجال نکل کے آئے گا۔ تو اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو مہدی جو ہیں، مہدی کے بارے میں کہ تم جزیرہ عرب پہ وہ فتح کر لیں گے، اسے ایران کو فتح کر لیں گے، پھر روم پہ ہوگا اور روم پہ فتح ہو جائیں گے، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے۔ تو ابھی آپ دیکھیں اگر اس لحاظ سے، تو ہم جس حالاتوں میں ہیں، جن حالات کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اس میں ابھی نہ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح مہدی آئے ہیں، نہ حضرت مسیح آئے ہیں، نہ بھی دجال نکلا ہے، تو یہ علامتیں جو ہیں ان میں کتنا وقت لگے گا ہمیں کچھ نہیں معلوم، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ یہ علامات کبریٰ جو ہیں یہ قیامت سے پہلے کی بڑی ضروری ہیں۔ اس کے بعد وہ علامات کبریٰ اور مزید ہیں جو حضرت عیسیٰ کے بعد ہوں گی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 25 سال، 15 سال یا 20 سال دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا، باقاعدہ وہ دفن ہوں گے نبی کریم کے ساتھ، پھر اس کے بعد اسلام ہی واحد مذہب رہ جائے گا آپ کے دور میں، لیکن کچھ سالوں کے بعد پھر سے لوگ کفر کی طرف جائیں گے، تو پھر ایک ہوا چلے گی جس میں تمام مسلمانوں کی روحیں سب قبض کر لی جائیں گی، یعنی ایک بھی مسلمان دنیا میں جب نہیں رہے گا تب قیامت آئے گی، یعنی مسلمان کا ہونا جو ہے اصلاً قیامت کو روکنے کی علامت ہے، قیامت کے میں دیر ہونے کی علامت ہے، تو سارے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس سے پہلے وہ نکلے گا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ہیں یاجوج ماجوج، یہ تو انہی کے زمانے میں نکل آئیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی ختم کرے گا، پھر خود ہی سے وہ ہٹا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے حالات اچھے ہوں گے۔ تو اب اس میں یعنی جو دیکھا جائے تو جو چیزیں اپنی جگہ پر ہو گئی، تو اب اس میں ایک جو علامت بہت قریب کی پائی گئی ہے، جو کم سے کم قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہوں گے 14 سال پہلے، تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہودیوں سے لڑائی ہوگی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب عیسائیوں نے حکومت قبضہ کر لیا تھا بیت المقدس پہ، تو انہوں نے عیسائیوں نے یہودیوں کو بالکل وہاں سے نکال دیا تھا، یعنی ان کو داخلہ بند تھا۔ یہ تو حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے اجازت دی کہ نہیں اپنی جگہ کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، اور انہوں نے مطلب آتے رہے۔ اب تو یہ ہوا ہے، تو یہ کہ وہاں پر یہودیوں سے ہم لڑیں کیسے؟ تو 47 میں جب اسرائیل کی حکومت بنی، اب اس کے بعد آپ دیکھیے یہ بات طے ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہم نے تم کو زمین کے اندر بکھیر دیا ہے، لیکن جب قیامت کا وقت آئے گا تو جینا بکم لفیفہ، ہم تم سب کو لپیٹتے ہوئے ایک جگہ لے آئیں گے،
آپ دیکھ لیجیے اب سارے دنیا سے یہودی کھچ کھچ کے جو ہے اسرائیل میں آ رہے ہیں، اور ایک طرح سے ان کی دنیا میں حکمرانی تو ہو چکی ہے، فائنینشیل طور پر وہ ہیں، سازشوں میں سب سے آگے ہیں، سیاست کو پیچھے تو وہی چلانے والے ہیں، اور کوئی آدمی جو ہے چو نہیں کر سکتا. یعنی اس وقت دنیا میں دو ایسے جیسے کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہیں جس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ یہودیوں کے بارے میں اگر آپ نے ذرا سا کہا اینٹی سیمیٹک ہو گئے، ذرا سا بھی کوئی بات کہہ دیں. اور دوسرا اب آج کل جو نیا LGBT وغیرہ کا گیا، اگر آپ اس کو برا کہہ دیں تو اب یہاں بھی قانون بن رہا ہے کہ اس پہ بھی سزا ہو جائے گی. اگر آپ نے جینڈر بدلنے کے لیے بچے کو روکا تو آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر دیکھا جائے تو ہم اس کی طرف اب بڑھ رہے ہیں، لیکن اب یہ کہ یہ بڑھنے کا وقت کتنا لگے گا اور اس میں کافی چیزیں ہوں گی. تو بہرحال اس میں دجال کا مسئلہ سب سے بڑا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے فتنے پیدا ہوئے سب سے بڑا فتنہ انسانوں کے لیے جو پیش آئے گا وہ دجال کا ہے. اور ہر نبی نے اسے ڈرایا تھا، لیکن میرے لیے تو ڈرانا اس لیے ضروری ہے کہ میرے ہی امت میں آئے گا وہ. تو وہ امت میں 40 دن رہے گا، اور ایک دن پہلا اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا اس کا 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور باقی 27 دن عام دنوں کے. تو صحابہ نے پوچھا نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کہا جتنے تم نماز کا جو وقت ہوتا ہے بیچ میں، مطلب 5 گھنٹے کے بعد ظہر پڑھنا ہے تو 5 ظہر پڑھ لو گے، 3 گھنٹے کے بعد عصر پڑھنی ہے عصر پڑھ لو گے، 2 گھنٹے کے بعد مغرب پڑھ لو گے. ایسے تم سال بھر کی نمازیں ایک دن میں پڑھو گے. لیکن وہ اتنا سخت وقت ہوگا کہ ایمان لانے والوں کے لیے دنیا میں 2 آزمائشیں ہوں گی. یا تو وہ ایمان رکھو اپنا، تو مطلب مار دے گا، سزا دے دے گا، کھانا پینا بند کر دے گا، یا پھر تم اس کو مان لو تو ایمان گیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اس کے زمانے میں آئے تو وہ اگر فرض کیجئے کہ وہ اس کو کہے گا کہ تم اگر مجھے نہیں مانتے تو میں تمہیں یہ جہنم میں پھینک دوں گا. تو اس کی ایک آگ کی دریا ہوگا جس میں وہ کہے گا تمہیں پھینک دوں گا، اور ایک پانی کا ہوگا، اگر مان لیتے تو پانی کے دریا میں پھینکوں گا تمہیں. تو آپ نے کہا کہ جب تمہیں وہ یہ کہے تو تم آگ کے دریا میں کود جانا، اس میں تمہیں نجات ہو جائے گی. پھر دوسری بات آپ نے فرمائی کہ مسلمانوں کو کھانا پینا بند ہو جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا اب کیا ہوگا؟ تو ان کا تم سبحان اللہ الحمدللہ کہو گے تو اسی سے تمہارا جسم جو ہے وہ اس میں غذائیت ملتی رہے گی. تو بہرحال یہ بڑا سخت وقت ہوگا، لیکن اس میں آپ نے یہ فرما دیا کہ وہ مکے و مدینے میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا. اور جب وہ بیت المقدس کے پاس سے یعنی شام کے علاقے میں فتح محاصرہ کر کے جیتنے والا ہوگا، تب حدیثہ السلام وہاں پہ اتریں گے. جو ایک مینارہ کہہ لیتے ہیں وہاں بنا ہوا ہے مینارہ، باقاعدہ میں گیا ہوں دیکھا میں نے، سفید رنگ کا مینارہ ہے جس کے پاس وہ اتریں گے، اور پھر وہاں سے پہلے مکے آئیں گے، وہاں پر بیعت ہوگی، ان کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد واپس جا کے وہ دجال کو جب دیکھیں گے تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور ایسا لگے گا جیسے کہ وہ نمک پانی پڑ گیا اس کے اوپر. آپ اس کو پھر قتل کریں گے. اس کے بعد سارے یہودی اس کے بعد جو نہیں وہاں اسلام لائیں گے وہ ہوگا، تو سارے عیسائی اسلام لائیں گے، جو بھی دو مذہب ہے ان سب کا قبول، مطلب اسلامی واحد پناہ ہوگا ان کا. تو یہ سارے اگر دیکھیں تو واقعات، یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ جیسے پہلے واقعات 100 سال کے بعد ایک پیش آتا تھا، 50 سال کے بعد پیش آتا تھا، اب یہ لگتا ہے جیسے سالوں میں پیش آ رہے ہیں، بلکہ مہینوں کے اندر پیش آ رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ ابھی علامتوں کا جو سلسلہ ہے وہ بہت سے بڑی علامتیں باقی ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے کہ بس کل قیامت آئی ہے، پرسوں امام مہدی آ گئے، فلاں ہوا. اس لیے اچھا اس میں جو قرآن مجید ہمیں جو بات کہنا چاہ رہا ہے، جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ کیا ہے کہ آپ نے علامتیں کیوں بتائیں. تو علامتیں بتانے کا مطلب یہ کہ ہم انتظار کرنے بیٹھ جائیں. نہیں، اس لیے اصل میں بتائیں کہ ہم اپنا جتنی بھی مہلت ملی ہے، ہم اپنے اندر وہ مہلت کو اپنے لیے جنت بنانے کا اور نیکی کرنے کا ذریعہ بنا لیں. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا ہم اچھائی کے ساتھ معاشرے میں رہیں گے، قیامت کے آنا اس کی اتنا ہی دیر ہوتی جائے گی، اس میں پوسٹپون ہوتی جائے گی. یا دوسرے الفاظ میں جتنی برائیاں بڑھتی جائیں گی قیامت کا آنا جلدی ہو جائے گا. تو اگر ہم اپنے معاشرے کو اپنی اصلاح کے ذریعے سے، اپنی دعوت کے ذریعے سے، اپنی کوششوں سے بہتر بنا کے رکھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو قرآن میں ہے نا کہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے اگر اس میں کچھ لوگ اصلاح میں لگے رہتے ہیں، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. تو اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس میں اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی بچیں گے. تو اس لحاظ سے یعنی ان علامتوں کو پہچاننا اور ان سے بچنے کی کوشش کرنا اور ان کے اندر یعنی وہ کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن علامتوں پہ ہتھیار ڈال دینا کہ بھائی اب تو آنے والی ہیں، اب تو ہونے ہی والا ہے، سب کچھ ہوگا، اب تو ان کو قبضہ ہی کرنا ہے. اب آپ دیکھیے نا ہمارے ہاں تو ایسی آوازیں اٹھنے لگی ہیں مسلمان ملکوں میں کہ بھائی ہم اسرائیل سے دوستی کیوں نہیں کر لیتے، وہ تو طاقت ہے، اس کے بعد تو سب کچھ ہے، اس سے تو بڑی مدد ملتی ہے. حالانکہ جن سے دوستی کی ہے، وہ جو غالب نے ایک شعر کہا تھا، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. تو مطلب ان کی دوستی وہ ہے جس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، دولت لٹ جاتی ہے، عزتیں ختم ہو جاتی ہیں. جس ملک میں وہ گئے انہوں نے سوائے فحاشی پھیلانے کے، دولت لوٹنے کے، سازشیں کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا. ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی واقعات ہو رہے ہیں، دبئی وغیرہ میں جانا شروع ہو گیا، اب اس میں جتنی اسمگلنگ ہوتی ہے ان سے بڑھ گئی، جتنے مطلب وہاں کی عیاشی ہیں فحاشی ہیں وہ بڑھا دی انہوں نے. اس کے بعد خود ملک کے اس دشمن کا وہ کام کر رہے ہیں جو دوست بن کے وہ کر رہے ہیں.
تو اس لحاظ سے یعنی ہمارے اندر جو رویے میں تبدیلی آئی ہے، وہ تبدیلی اگر ہم اس کو آگے چلنے رہتے ہیں، افراد میں وہ تبدیلی آ گئی ہے، قوموں میں آ گئی ہے، اجتماعی نظام میں سوچنے میں آ گئی، بلکہ ہم اسلام کے معاملے میں تو اب تو یعنی ہمارے ہاں وہ جو حرام حلال کے مسئلے تھے وہ غائب ہو گئے، گناہ کبیرہ غائب ہو گئے. اب تو ہم اس بات پہ اتر آئے ہیں کہ بھائی اگر مطلب یہ کوئی آدمی کیجول قسم کی سیکس کر لے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر لڑکا لڑکی تھوڑا سا پہلے سے کچھ وقت گزار لے تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ اگر لڑکا لڑکا ساتھ رہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ دھیرے دھیرے ہم اس سطح پہ آ رہے ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو برائی کو کھلے عام کریں اور ڈٹائی سے اس کو بچانے کی کوشش کریں. اور اس سطح پہ ہم پہنچ چکے ہیں. تو اگر اس سطح کو ہم نے زیادہ بڑھنے دیا اپنے اندر تو پھر یہ علامات قیامت جو ہے جلدی جلدی اور زیادہ آئیں گی اور ہم پھر اس کے مقابلے میں کوئی بچاؤ نہیں کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موضوع دوسرا تھا، لیکن بہرحال درس قرآن کے تحت میں نے کہا اس کو بھی اس آیت کے تحت لے لیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. تو مجھے امید ہے کہ بہت زیادہ کویسچنس ہوں گے، تو اگر کوئی کویسچن ہے تو کیا جا سکتا ہے. آپ